بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ڈیئر اسکالرز، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ قرآن و علوم القرآن کے حوالہ سے جو ہم ایم سی کیوز ڈسکس کر رہے تھے اس کا یہ تیسرا لیکچر ہے، اور اس سے پہلے ہم القرآن الکریم کے جو 50 ایم سی کیوز ہیں وہ ان ڈیٹیل آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں، اور ان سوالات کے بارے میں ہم نے ان ڈیٹیل گفتگو کی ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی بھی سوال جو ہے وہ اس کا جو دیگر سوالات اس سے ملتے جلتے ہیں اگر وہ بھی آ جائے تو آپ اس کو کلیئر کر سکیں۔ تو یہ پریپریشن جو ہے یہ کہہ لیں کہ اہم اسلامیات کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایم فل لیول پی ایچ ڈی لیول تک کے لیے بھی یہ جو مباحث ہیں یہ بہت اہم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل نالج کے جو لوگ پریپریشن کر رہے ہیں، آج کے جو ایم سی کیوز آئیں گے موسٹلی یہ جنرل نالج کے جو اسلامیات کا پورشن ہوتا ہے اس میں بھی یہ ایم سی کیوز بار بار پوچھے جاتے ہیں، اور لیکچرشپ اسلامیات کی بات کی جائے ایف پی ایس سی کی یا پی پی ایس سی کی یا دیگر جو لیکچرشپ کے سوالات ہوتے ہیں اسلامیات کے، ان کے لیے بھی یہ ایم سی کیوز جو ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو بات کرتے ہیں آج کے ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں سے تیسرا جو لیکچر ہے اس قرآن کریم کا، اس میں آج ہم شروع کریں گے۔ ایم سی کیوز نمبر ہے ہمارے پاس 51، 51 نمبر سوال ہے ہمارے پاس کہ غرائب قرآن سے متعلق بحث جو ہے الفوز الکبیر کے کس باب میں ہے؟ تو غرائب قرآن سے متعلق جو بحث ہے الفوز الکبیر، شاہ ولی اللہ کا جو اصول تفسیر پہ رسالہ ہے وہ غرائب قرآن کے حوالہ سے جو بحث آتی ہے وہ دوسرے باب میں ہے۔ تو سیکنڈ چیپٹر جو ہے الفوز الکبیر کا، اس میں غرائب قرآن سے متعلق بحث کی گئی ہے، تو یہ چیپٹر دوسرا ہے، اس کا بھی آپشن کریکٹ ہوگا۔ غریب عربی میں جو ہے نامانوس کو اجنبی کو کہتے ہیں، اور قرآن پاک کے ایسے الفاظ جو نامانوس ہوں، جو کہہ لیں کہ پہلے عربی زبان میں نہیں آئے تھے، جیسے کہتے ہیں کہ صوم کا لفظ تھا، صلاۃ کا لفظ تھا، زکوٰۃ کا لفظ تھا، تو یہ الفاظ عربوں کے لیے اجنبی تھے، نامانوس تھے۔ تو غریب جو ہے یہ عربی میں اجنبی یا نامانوس کو کہتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ جو قرآن پاک میں اس طرح کے آئے ہوں کہ جس حوالہ سے تو اس حوالہ سے جو بحث ہے کون سے الفاظ ہیں، تو عرب ان سے اہل عرب جو ہیں وہ واقف تھے نہیں تھے، تو قرآن پاک میں اس طرح کے جو الفاظ آئے ہیں غریب یا نامانوس الفاظ، جس سے مفسر جو ہے اس کو پہلے نہیں پتہ ہوتا یا اس کا معنی جو ہے مشکل ہوتا ہے، جیسے فاتر کے معنی میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے فاتر کا جو ایگزیکٹ اصل معنی تھا وہ نہیں معلوم تھا۔ تو پھر دو اعرابی جو ہیں آئے، جھگڑا بدو آئے آپ کے پاس، اور اس نے کنویں کا جھگڑا تھا کہ یہ کنواں جو ہم نے جو ہے اس کو کھودا تھا، تو اس نے کہا کہ انا فطرتھا، تو اس میں سے ایک نے کہا، تو اس سے کہا کہ میں جان گیا کہ اس کا فاتر کا معنی ہوتا ہے جو پہلے بنانے والا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے اس کنویں کو پہلی دفعہ کھودا تھا تو وہ میرا کنواں ہے، تو فاتر کا معنی آپ کو اس سے پتہ چلا۔ تو اس طرح کے جو نامانوس یا غریب الفاظ ہوتے ہیں، اس طرح کی جو بحث ہے وہ الفوز الکبیر کے دوسرے باب میں ہے۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 52 ہے کہ حذف، ابدال اور تقدیم و تاخیر سے متعلق بحث الفوز الکبیر کے کس باب میں ہے؟ تو یہ بھی دوسرے باب میں ہے، سیکنڈ چیپٹر میں ہے، اس کا بھی آپشن کریکٹ ہوگا۔ حذف، ابدال اور تقدیم و تاخیر، اس حوالہ سے ایم سی کیوز آپ کو اس سے پہلی جو ویڈیو ہے سیکنڈ لیکچر میں مل جائیں گے، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کویسچن نمبر 53 ہے حضرت شاہ ولی اللہ نے فنون تفسیر اور مفسرین کے گروہوں کا ذکر الفوز الکبیر کے کس باب میں کیا ہے؟ تو یہ آپ نے ان فنون تفسیر اور مفسرین کے جو گروہوں کا ذکر کیا ہے، یہ سی آپشن کریکٹ ہوگا، چوتھے باب میں۔
فوز الکبیر کے چوتھے باب میں حضرت شاہ ولی اللہ نے فنون تفسیر اور مفسرین کے گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ لاسٹ ٹائم جو 2021 کا یا شاید 22 کا پیپر تھا، اس میں اس ریلیٹڈ ایک MCQs شامل تھا۔ 5 چیپٹر ہیں، تو 5 میں سے ایک کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ یہ علوم جو ہیں وہ کس چیپٹر میں ہیں۔ تو مفسرین کے گروہوں کا ذکر جو ہے، کتنے مفسرین کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو یہ 7 گروہوں کا آپ نے ذکر کیا ہے فوز الکبیر میں۔ اس کے ریلیٹڈ پہلے MCQs گزر چکا ہے اور ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 54 ہے، استنباط، توجیح اور تعویل پر تفصیلی بحث الفوز الکبیر کے کس باب میں ہے؟ تو اس کا ڈی آپشن کریکٹ ہوگا کہ چوتھے باب میں۔ استنباط کا معنی ہوتا ہے کوئی مسائل یا مسئلہ جو ہے قرآن آیات سے نکالنا، کسی آیت کی توجیح بیان کرنا۔ تعویل یہ بھی پہلے لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس حوالہ سے جو بحث ہے یہ آپ کو چوتھے چیپٹر میں ملے گی، چوتھے باب میں۔ اس کے بعد تفسیر کا لغوی معنی کیا ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو جو ہے لازمی طور پر یاد رکھیے گا۔ کویسچن نمبر 50 میں پوچھا جا رہا ہے کہ تفسیر کا لغوی معنی کیا ہے، تو تفسیر کا لغوی معنی ہے کھولنا اور ظاہر کرنا۔ یہ اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا۔ تفسیر جو ہے یہ باب تفعیل سے ہے، ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں اس میں سے باب تفعیل سے ہے۔ فسر یفسر تفسیرا، کسی چیز کو کھولنا، ظاہر کرنا۔ اور تاریخ تفسیر و مفسرین یہ کتاب لکھی ہے، بہت مشہور کتاب ہے جو پروفیسر غلام احمد حریری صاحب کی ہے۔ اصل میں یہ ترجمہ ہے محمد حسین زاہبی صاحب کی جو کتاب ہے تفسیر والمفسرون، اس کا۔ تو انہوں نے اس میں سے جو اہم چیزیں تھیں ان کو لے کر ایک تفسیر جو ہے اردو میں اس کا ترجمہ کیا، تاریخ تفسیر و مفسرون، بہت اچھی کتاب ہے۔ تو اس میں آپ نے جو اس حوالہ سے لکھا ہے، کہہ لیں کہ یا محمد حسین زاہبی صاحب نے، کہ یہ باب تفعیل سے ہے اور اس کا معنی جو ہے بے حجاب کرنا، کسی لفظ کی تشریح و توضیح کرنا۔ یہ تو بعد میں آئے گا، اصل میں بے حجاب کرنا، کھولنا، ظاہر کرنا۔ اور اصطلاح میں کہہ لیں کہ گویا اس کے مطلوب و مقصود کو بے حجاب کر دیا جائے۔ اور امام زرکشی جو ہے وہ صاحب کتاب ہیں البرہان، انہوں نے لکھی ہے، مشہور کتاب ہے ان کی البرہان، امام زرکشی رحمہ اللہ کی۔ تو اس میں آپ لکھتے ہیں کہ تفسیر ایسا علم ہے جس کی مدد سے قرآن کریم کے مطالب و معانی معلوم کیے جاتے ہیں، اور اس میں احکام، مسائل اور اسرار و حکم سے بحث کی جاتی ہے۔ تو تفسیر ایسا علم ہے جس کی مدد سے قرآن کریم کے مطالب و معانی معلوم کیے جاتے ہیں، یہ امام زرکشی کی ڈیفینیشن ہے۔ تو اس میں یہ کہہ لیں کہ تفسیر کا لغوی معنی کھولنا اور ظاہر کرنا، یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد 56 ہے کویسچن نمبر، تفسیر بالمعاصور کسے کہتے ہیں؟ تو اس کو جو سی آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ آیات و احادیث اور اقوال صحابہ و تابعین کے ساتھ تفسیر کرنا، یہ تفسیر بالمعاصور کہلاتا ہے۔ معاصور جو ہے یہ اثر سے ہے، نشان کو کہتے ہیں۔ اور جب ہم حدیث میں جب ایسی بات جو کسی صحابی سے، یا ایسا قول جو کسی صحابی سے صادر ہوا ہو، جو کسی صحابی کا ارشاد ہو، یا انہوں نے کوئی بات کہی ہو، ان کا کوئی قول ہو، تو اس کو حدیث میں، علم حدیث میں اس کو اثر کہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ معاصور جو ہے یہ تفسیر، جب تفسیر کے ساتھ آئے گا تفسیر بالمعاصور، تو اس سے مراد ہوگا آیات قرآنیہ، آیات و احادیث اور اقوال صحابہ و تابعین کے ساتھ تفسیر کرنا، یہ تفسیر بالمعاصور کہلاتا ہے۔ تو تفسیر کی 2 بڑی اقسام ہیں، یہ پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ تفسیر بالمعاصور ہے اور دوسری تفسیر بالرائے۔ تو تفسیر بالمعاصور کی جو ڈیفینیشن آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ جو اس کا آنسر ہے آیات و احادیث اور اقوال صحابہ و تابعین کے ساتھ تفسیر کرنا، یہ سی آپشن کریکٹ ہے تفسیر بالمعاصور کا۔ اور اس کے بعد تفسیر کی جو دوسری قسم ہے تفسیر بالرائے سے کیا مراد ہے؟ تو تفسیر بالرائے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا ڈی آپشن کریکٹ ہوگا کہ اپنی ذاتی رائے اور اجتہاد سے تفسیر کرنا، یہ تفسیر بالرائے کہلاتا ہے۔ تفسیر بالرائے سے مراد اپنی ذاتی رائے اور اجتہاد سے تفسیر کرنا، یہ تفسیر بالرائے کہلاتا ہے۔ اور آگے تفسیر بالرائے کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک ہے تفسیر بالرائے محمود اور دوسری تفسیر بالرائے مذموم۔ تو تفسیر بالرائے محمود یہ ہے
کہ حمد سے ایسی تفسیر جو یا ایسی اپنی ذاتی رائے جو مفسر پیش کرتا ہے تفسیر کی قرآنی آیات کو بیان کرنے میں، اس کا معنی و مطلوب بیان کرنے میں اپنی ذاتی رائے اور اجتہاد کا استعمال کرتا ہے، اجتہاد سے تفسیر کرتا ہے، لیکن اس کی رائے جو ہے وہ آیات و احادیث اور اقوال صحابہ و تابعین کے ساتھ میچ کرتی ہے، تو ان کے تحت آ رہی ہے، تو اس میں کہہ لیں کہ اکابر کی مخالفت نہیں ہو رہی قرآن کی آیات کی، احادیث کی، اقوال صحابہ و تابعین کی، تو پھر وہ تفسیر بالرائے محمود کہلائے گی۔ اور اگر وہ مفسر جو اپنی ذاتی رائے پیش کر رہا ہے اور اجتہاد سے تفسیر کر رہا ہے، تو وہ اس کی تفسیر یا اس کی آراء جو ہیں وہ آیات و احادیث اور اقوال صحابہ و تابعین کے جو اقوال ہیں ان سے میچ نہیں کرتی، ان کی مخالفت کر رہی ہیں، آیات کی بھی، احادیث کی بھی اور اقوال صحابہ و تابعین کی بھی، تو پھر وہ جو تفسیر ہے وہ تفسیر بالرائے مذموم کہلائے گی۔ تو اس میں پھر آگے جو قادیانیوں کی تفاسیر ہیں وہ تفسیر بالرائے مذموم میں آ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی، غلام احمد پرویز جو ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ بھی اسی میں آ جاتی ہے، تفسیر بالرائے مذموم میں آئے گی۔ اور جو تفسیر بالرائے محمود میں ہے تفسیر تبری، یا یہ تو معاصور کی ہیں، تو جو تفسیر تبری ہے یہ معاصور میں آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے اہم چیز ہے، یہ انٹرویو کے حوالہ سے یہ جو 3-4 MCQs ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں، اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 58 ہے کہ خلفائے اربعہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ سب اصحاب رسول میں سے تھے۔ دین اسلام کی کون سی خاص خدمت ان میں قدر مشترک ہے؟ تو ان میں دین اسلام کی جو خاص خدمت ان میں قدر مشترک تھی وہ یہ تھی کہ یہ سارے لوگ جو اوپر ذکر کیے ہیں صحابہ کرام، یہ سب مفسر قرآن تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا تنویر المقیاس جو ہے ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے یہ تفسیر، تو مشہور یہ تفسیر ہے، ان کے حوالے سے جو آپ کے اقوال اس میں ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود مکتب کوفہ جو ہے، کوفہ کا مکتب تفسیری جو تھا یہ آپ اس میں تفسیر بیان کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو مکہ کا مکتب تھا وہاں تفسیر بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابی بن کعب ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری، دیگر صحابہ کرام جو ذکر کیے گئے ہیں یہ سب مفسر قرآن تھے، تو ڈی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہندوستان کے حوالہ سے ادھر جو مفسرین پائے گئے تو اس میں شیخ مبارک، فیضی، محب اللہ الہ آبادی، قاضی شہاب الدین، حکیم فتح اللہ شیرازی، محمد امین صدیقی اور ملا جیون، یہ سب کس دور کے مفسرین ہیں؟ تو یہ لوگوں کے نام دیے گئے ہیں، تو یہ اس کا کریکٹ آپشن سی ہوگا کہ مغلیہ دور کے۔ ملا جیون مشہور نام ہے ہندوستان کا مفسرین میں، محمد امین صدیقی اور فیضی، شیخ مبارک اور قاضی شہاب الدین، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ مغلیہ دور کے مفسرین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور ملا جیون جو ہے ان کی مشہور تفسیر جو ہے تفسیرات احمدیہ، اصل نام ان کا جو ہے تفسیرات احمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ، تو یہ ان کی ملا جیون کی مشہور جو ہے تفسیر ہے، تفسیرات احمدیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس تفسیر کے حوالہ سے تو ملا جیون جو ہے جب فتاوی عالمگیری لکھا گیا ہے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں، جہاں جسے دوسرے لفظوں میں فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، تو اس کے جو ہیڈ تھے کمیٹی کے، جتنے لوگ وہ لکھنے والے تھے فتاوی عالمگیر کو، اس کے جو ہیڈ تھے کمیٹی کے وہ ملا جیون تھے۔ اور ان کی جو تفسیر ہے کہتے ہیں کہ جس میں تقریباً 500 آیات جو احکام سے متعلق ہیں ان کو نہ صرف آپ نے یکجا کر دیا تھا بلکہ ان کی تشریح و توضیح حنفی نقطہ نظر سے کی ہے۔ تو ملا جیون نے جو تفسیرات احمدیہ لکھی ہے اس میں تقریباً 500 آیات جو ہیں جس میں احکام سے متعلق جو ہیں ان کو یکجا بھی کیا ہے اور ان کی تشریح و توضیح بھی کی ہے، احکام والی آیات کو لیا ہے صرف، اس لیے ان کی تفسیر جو ہے تفسیر احکام القرآن کے حوالہ سے مشہور ہے۔ اور پھر ان کی ایک اور کتاب جو ہے فقہ پر بہت مشہور ہے، ملا جیون کی نور الانوار، اصول فقہ کی کتاب المنار کی جو شرح ہے
اور کتاب المنار جو ہے یہ عبداللہ بن احمد حافظ الدین جو ہیں نصفی جو ہیں ان کی طرف یہ جو ہے یہ منسوب ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے ملا جیون، یہ 1758 میں ان کی جو ہے وفات ہوئی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے، اور یہ کہہ لیں کہ جتنے بھی نام ہیں یہ مغلیہ دور کے ریلیٹڈ ہیں، ان میں سے ایک کا میں نے جو ہے ملا جیون کا یہ آپ کے ساتھ مختصر یا تعارف جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ MCQs پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ کویسچن نمبر 60 ہے، قرآن حکیم کا اردو میں سب سے پہلے با محاورہ ترجمہ کس نے کیا؟ تو حضرت شاہ عبد القادر نے کیا تھا، یہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، بی آپشن کریکٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد قرآن حکیم کا اردو میں سب سے پہلا لفظی ترجمہ کس نے کیا ہے؟ تو یہ شاہ رفیع الدین نے۔ تو شاہ رفیع الدین نے پہلے کہہ لیں کہ لفظی ترجمہ کیا ہے، تو یہ سی آپشن ان کا کریکٹ ہے۔ پھر دوسرا جو ہے با محاورہ وہ ان کے بھائی حضرت شاہ عبد القادر نے کیا ہے، جو دونوں صاحبزادگان ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کے۔ اس کے بعد دورہ تفسیر القرآن کا آغاز پنجاب کے کس بزرگ سے ہوا؟ باقاعدہ طور پر تفسیر پڑھنے پڑھانے کا جو دورہ تفسیر القرآن کا آغاز تھا وہ پنجاب کے جو مشہور بزرگ تھے مولانا حسین علی و بچھروی، ان سے ہوا ہے۔ فرسٹ آپشن اے جو ہے اس کا کریکٹ ہوگا۔ اور مولانا حسین علی الوانی جو ہیں بچھروی، یہ ضلع میاں والی کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اور رشید احمد گنگوہی جو ہیں ان سے انہوں نے سند حدیث جو ہے حاصل کی تھی۔ حدیث کی سند رشید احمد گنگوہی سے حاصل کی تھی، اور جب تفسیر پڑھاتے تھے تو نظم قرآن پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ قرآن کا اصل موضوع ان کے نزدیک جو تھا وہ توحید ہے، کہتے تھے کہ قرآن کا اصل جو موضوع ہے وہ توحید ہے۔ اور ویسے اوورآل جو ہے جب بات کی جاتی ہے قرآن کا موضوع کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انسان ہے۔ یہ عام لوگوں میں جب 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی جو اسلامیات کی بکس ہیں تو انسان سے مخاطب ہے، تو اس میں کہہ لیں کہ پھر یہ قرآن کی جو خصوصی توجہ دیتے اور قرآن کا اصل موضوع یہ توحید بتلاتے تھے۔ اور ان کی بہت سی بکس بھی ہیں جس میں ان کی جو مشہور تفسیر ہے تفسیر بے نظیر کے نام سے، تفسیر بے نظیر کے نام سے یہ مشہور ہے۔ تو انہوں نے جب اس کا تفسیر کا آغاز کیا ہے تو بہت سے ممالک کے لوگ جو ہیں ان کی طرف جوک در جوک آتے، اور وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ان کے حلقہ تفسیر میں شامل ہوتے تھے، جو خود تفسیر پڑھایا کرتے تھے وہ بھی ان سے تفسیر سیکھنے آتے تھے۔ تو یہ مولانا حسین علی و بچھروی جو ہیں دورہ تفسیر القرآن کا آغاز پنجاب کے اس بزرگ سے ہوا ہے۔ فرسٹ آپشن کریکٹ ہے۔ پھر اس کے بعد کویسچن نمبر ہے 63، وحی کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو وحی کا لغوی معنی اشارہ کرنا، دل میں بات ڈالنا، پردے کے پیچھے سے کوئی بات کرنا۔ سی آپشن کریکٹ ہے۔ وحی کی کتنی اقسام ہیں؟ تو وحی کی 2 اقسام ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جائے اس میں قرآن شامل ہے، اور وحی غیر مطلوع جو ہے اس میں حدیث شامل ہے۔ تو وحی مطلوع اور غیر مطلوع یہ 2 اقسام ہیں حدیث کی، وحی کی سوری۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ تو قرآن حکیم کی پہلی وحی جو نازل ہوئی یہ غار حرا میں ہوئی، مکہ میں۔ سی آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ جامع القرآن کے صحابی کو کہا جاتا ہے، تو یہ لقب ہے، مشہور لقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آپ نے سب کو، جتنے بھی اس وقت صحابہ کرام تھے، لوگ تھے، ان کو ایک قرأت پر جمع کیا تھا۔ قرآن کی ایک قرأت پر جو ہے جمع کرنا، اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ تو یہ 114 ہیں۔ یہ انٹرویو میں ایک میں عربی کا جو میرا انٹرویو تھا اس میں باقاعدہ طور پر پوچھا گیا تھا، اور یہ جو 2 MCQs ہیں۔ اس کے بعد قرآن حکیم میں کل کتنے رکوع ہیں؟ تو قرآن حکیم میں جو رکوع ہیں یہ 558 ہیں۔ فتاوی عالمگیری میں جو لکھے گئے ہیں یہ 540 ہیں اس کے مطابق، اور دیگر جو روایات ملتی ہیں زیادہ جو ہیں اس میں یہ 558 ذکر کیے گئے ہیں قرآن پاک کے رکوع۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی پہلی وحی کس سورت کی پہلی 5 آیات پر مشتمل تھی؟ تو سورہ علق کی اقرأ بسم ربک الذی خلق جو سورت ہے اس کی پہلی 5 آیات پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد قرآن حکیم کو کتنی منزلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ مشہور ہے 7 میں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن حکیم میں جو سجدے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تو ان کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ سجدہ تعظیم جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا تھا وہ اب نہیں ہے، یا کہہ لیں کہ اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، تو سجدہ تلاوت ہے۔ سجدہ سہو نماز میں اگر کوئی رکن رہ جائے واجب تو پھر جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ سجدہ شکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر کوئی سجدہ ادا کرنا، تو یہ
جو قرآن میں جو سجدے ہیں انہیں سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے، بی آپشن کریکٹ ہوگا۔ قرآن حکیم کس قبیلہ کے لہجے میں نازل ہوا؟ تو یہ قریش کے۔ قریش جو ہے یہ فخر کا لقب تھا۔ قریش 11ویں پشت کا سلسلہ جو ہے ان سے مل جاتا ہے، تو قریش کا کہتے ہیں کہ 11ویں پشت سے فخر کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نسب ملتا ہے۔ اور اس کے بعد کویسچن نمبر 73 ہے، سب سے پہلے حافظ قرآن کون تھے؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جبریل امین تھے، وہ لے کے آتے تو پہلے ان کے پاس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جبریل امین کا ادھر ذکر نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عثمان غنی، حضرت زید بن ثابت، ابوبکر صدیق ہیں۔ ایک روایت وہ بھی ملتی ہے کہ باقاعدہ طور پر جو صحابہ میں سے مکمل قرآن پاک حافظ تھے وہ عثمان غنی تھے، لیکن وہ اور حوالہ سے بات ہے، ادھر جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود ہے۔ اور سب سے پہلے مفسر قرآن کون تھے؟ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تفسیر کا آغاز ہوتا ہے، ارتقاء ہے، آغاز ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی آیات کی تشریح و توضیح بیان کرتے تھے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 75 ہے، قرآن حکیم کس رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا یا نچلے آسمان پر نازل ہوا؟ تو یہ شب قدر میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ تو یہ سی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ شب قدر میں۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ اور اہم MCQs تھے جس میں سے جو ڈسکس کرنے والے تھے وہ ان ڈیٹیل آپ سے ڈسکس بھی کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔